یہی سوال میں ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ضمنی انتخابات میں کس طرح سے رام کیا جاتا ہے ووٹرز کو، اور کیا وہی مسائل نظر آئے ایڈریس کرتے ہوئے انتخابی کیمپین میں، یا پھر یہ بالکل کسی اور معاملے کی طرف ساری کیمپین تھی اور اصل ایشوز کو نظر انداز کر دیا گیا؟ دیکھیے، یہ بات تو درست ہے کہ یہ والا ضمنی انتخاب ماضی کے تمام ضمنی انتخابات سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں لوکل پالیٹکس کم اور نیشنل پالیٹکس جو ہے اس کا زیادہ اس میں کردار رہا ہے۔ میں دو تین باتیں بصد احترام جو شامی صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے کی، میں اس کے پرسپیکٹو سے کروں کہ سب سے پہلے تو یہ گزارش ہم سب کو اس بات کو مان لینا چاہیے اور اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، خاص طور پہ اپریل کے بعد سے، جتنی بھی پاکستان کی پالیٹکس کی ماضی میں پریڈکشنز رہی ہیں کہ ایک سیاستدان کیسے بیہیو کرتا ہے، بھٹو صاحب کی ایگزامپلز لے لیں، 90 کی دہائی کی ایگزامپلز لے لیں، پچھلے 10-12 سال نون لیگ پیپلز پارٹی کے پیریڈ کی ایگزامپلز لے لیں، جتنی بھی ریگولر ماڈلز ہیں کہ سیاستدان کیا کرتا ہے، اس تمام کو عمران خان صاحب نے بریچ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی نان پریڈکٹیبلٹی اور ان کی یہ بار بار پرسسٹنس کہ وہ جس بھی سچویشن میں ہوں اپنے لوگوں کو گیلونائز کریں گے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان میں شدت پیدا کریں گے اور اپنے نیریٹو پہ قائم رہیں گے، اس چیز نے ماضی کی تمام سیاستدانوں کی روایات اور ہماری سیاسی روایات کو بالکل وائلیٹ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس تو لوگ الیکشن ہار کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، پھر الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں، پھر ہار جاتے ہیں تو دبئی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روایتیں عمران خان صاحب کے اوپر تو اپلائی نہیں کرتی۔ تو یہ جو بات ہے کہ برہان پیدا نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، اگر نون لیگ جو ہے وہ بہت ساری سیٹیں جیت گئی اور تھوڑی سی یہ چھوٹے موٹے جو الیکشن کی وائلیشنز ہیں ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بات ماضی کے اندر تو درست تھی، 90 کی دہائی، 70 کی دہائی، ایون 2000 کی دہائی میں درست تھی، لیکن آج کا پاکستان، آج کا سوشل میڈیا اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو کیریکٹر ہے، یہ اس کے ان کی بیسس پہ یہ پریڈکشن نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ سلمان غنی صاحب اور شامی صاحب نے جو کہا کہ برہان پیدا نہیں ہوگا، یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ برہان پیدا نہ ہو، لیکن اگر ہم نے دیکھا، ایک جملہ آپ کی اجازت سے جی کہ یہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے، پی ٹی آئی الیکشن ہار سکتی ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کل شام کو کہ 20 میں سے 18 سیٹیں اگر نون لیگ کی نکل آئیں، جس طرح کے رانا ثناءاللہ صاحب وعدہ کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان میں آج قریشی صاحب نے خیال ہے؟ بالکل، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو پوری 20 سیٹیں جیت جائیں گے۔ اگر کوئی ایک سائیڈ بھی کل 18, 19, 20 سیٹیں جیت جاتی ہے، جس کی زیادہ پاسبلٹی لگتا ہے کہ اسٹیٹ مشینری کی وجہ سے، الیکشن کمیشن کے رویے کی وجہ سے نون لیگ کی ہوگی، تو کیا کل شام کو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر اس طرح کا لارج مارجن ملا نون لیگ کو، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ انتظامیہ دینا چاہتی ہے، لیکن اگر اس طرح کا لارج مارجن ملا تو جس طرح کراؤڈ اپریل میں عمران خان صاحب کی کال کے اوپر باہر کراچی میں، لاہور میں نکلا تھا، ترانہ پڑا گیا تھا، وہ ساری سوشل میڈیا پہ فوٹیجز ہم نے دیکھی، اسی طرح کا کراؤڈ واپس بھی نکل سکتا ہے۔ ساتھ ذرا کلیئر کر دیجئے شارٹلی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو پھر خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے، عوام کا جمع غفیر ہوگا، مطالبہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ عام انتخابات، اگر ان انتخابات کے رزلٹ نہیں مانے جاتے تو عام انتخابات میں بھی اگر رزلٹس نہیں مانے جاتے، یعنی پی ٹی آئی جیتے گی تو رزلٹ مانے گی، ہارے گی تو رزلٹ نہیں مانے گی اور پھر سڑکوں پر ہوگی، استحکام کسی صورت نہیں ہوگا۔ دیکھیے اگر پی ٹی آئی جیت جائے تو ان کی اسٹریٹجی تو بڑی سمپل ہے نا۔ اگر پی ٹی آئی کو کل 13-14 سیٹیں مل جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، اگر 13 سیٹیں مل جاتی ہیں تو جس دن پی ٹی آئی کا چیف منسٹر الیکٹ ہوگا، جو کہ لیٹس سے اگلے ہفتے الیکٹ ہو جائے گا، وہ 2 گھنٹے کے بعد پروونشل اسمبلی پنجاب ڈیزالو کر دے گا، کے پی کی اسمبلی پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، اور جیسے ہی پروونشل اسمبلی پنجاب اور کے پی ڈیزالو ہوگی، ملک کے اندر جنرل الیکشنز ہونے پڑیں گے، ہم ہفتے کے اندر سچویشن پہ پہنچ جائیں گے اور عام انتخابات تمام چیزوں کا فیصلہ کریں گے۔